میں مسٹر خانزادہ کے نزدیک ایک صرف شے کی حیثیت رکھتی ہوں۔ یہی ہے حیثیت میری ذات کی آپ کے نزدیک۔ مجھ پر زبردستی کرنا، مجھ کو چھونا، مجھے لگتا ہے میں ایک چابی والی گڑیا ہوں۔ میری حیثیت ایک بے جان چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے سسکی بھری تو زاران اس کے رونے اور اس کی باتوں پر تعصب سے سر ہلاتے بے بسی سے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اپنی حیثیت اس کی زندگی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نگاہ کر کے اسے اپنے گھر کی اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ پاگل لڑکی خود اس طرح کرنے پر تلی تھی۔ آپ مجھے اپنی باتوں اپنے عمل سے بارہا بتا چکے ہیں کہ میری حیثیت کچھ نہیں۔ پہلی ملاقات میں مجھے میری اوقات یاد دلائی، مجھے جتلایا کہ میں کسی خانزادہ کی عورت نہیں بن سکتی۔ پھر یکدم مسٹر خانزادہ کو مجھ سے راتوں رات دھویں دار عشق ہو گیا اور مسٹر خانزادہ مجھے اپنی عورت بنانے کو اب اتاولا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یہ محبت ہے آپ کے نزدیک؟ ابرش بھرے ہوئے لہجے میں چل آئی۔ میری محبت یہی ہے۔ اگر تم میں محبت کو سمجھنے کی حس ہوتی تو میری نکاح کی پیشکش کو ہی میرے جذبوں کو سچائی سمجھ لیتی، مگر تم خود بدتمیز بگڑی ہوئی لڑکی ہو جو میری محبت کو کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ اگر تمہارے نزدیک میری محبت تمہیں اپنی پناہوں میں قید کرنے کی ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ نکاح جسمانی ریلیشن ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ میری ضد ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ وقتی اٹریکشن ہے تو پھر ہے۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچ لو، یہ نکاح تو ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ تم نے زائم کا نام لے کر اپنے لیے مزید مشکلات بڑھا لی ہیں۔ اب تو مجھے جلد از جلد اپنی دسترس میں چاہیے۔ یہ نکاح کل ہوگا، یہ رخصتی بھی کل ہی ہوگی۔ زران نے ایک ہی جست میں اس کے اپنے والدین کے چند قدموں کا فاصلہ طے کیا اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سرد انداز میں دھاڑا۔ مجھے یہ بتاؤ کیسے چھوا میں نے تمہیں؟ جو تمہیں اس طرح کی ضرورت پڑتی مجھے بتاؤ۔ میں نے تمہیں بیڈ ٹچ کیا، تمہیں جو تم تڑپتے ہوئے سسک رہی ہو۔ نکاح کے بعد تمہیں بتاؤں گا چھونا کسے کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تب بھی تم ایسے ہی روگی۔ زران نے غصے سے کہتے اسے نفرت نظروں سے گھورا۔ وہ کل اپنے لب اس کے لبوں سے نرمی سے مس کر گیا۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔ اس کے نزدیک وہ آج اس کے نکاح میں آنے والی تھی، صرف اس کی تھی۔ اس سے وہ چھوٹی سی گستاخی کر گیا، مگر وہ اس سے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو۔ ابرش نے اس بے باک انسان کو دیکھا جو صرف ابھی بھی نکاح کے بعد اپنے حق کی بات کر رہا تھا۔ یہی بات ابرش کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ دیکھتی ہوں میں یہ نکاح کیسے کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو چیلنج کرتی ہوں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ابرش پاشا نام ہے میرا۔ میں جس چیز کو اپنی ضد بنا لیتی ہوں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہوں، اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اب آپ یہ نکاح نہ کرنا میری ضد ہے۔ ابرش نے زران کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ضدی لہجے میں چیلنج کیا۔ اس پر دھاڑا۔ اس کی آنکھوں کی گہری ہوتی سرخ سے اس کا نازک دل سہم گیا۔ بدن میں واضح لرزش تھی، مگر وہ کسی صورت اس خانزادہ کے کھلونا بن کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ زران کے سنجیدہ سرد چہرے کو ایک نظر دیکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھی، مگر اس کی کلائی پر زران خانزادہ کی مضبوط گرفت آن ٹھہری۔ جب تم اپنی ضد سے ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی تو تمہارے بکھرے وجود کو صرف میری محبت ہی سمیٹے گی۔ تم ضد سے پیچھے نہیں ہٹو گی۔ میں محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم سے محبت کرنا میرے دل کا عمل ہے۔ تمہیں پانا میری ضد ہے۔ میری ضد میری محبت جنونیت شامل ہے۔ تمہاری ضد میں صرف ضد دیکھتے ہیں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی ہے۔ زران اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے مقابل کر گیا۔ ابرش اس کی سرخ جھلکاتی آنکھوں سے نظریں چرا گئی، جس میں آج تیتھے جذبوں کی گہری دھمک تھی۔ واللہ بہت حسین لگتی ہو جب تم اپنی نظریں جھکاتی ہو۔ کل دلہن بنی میری پناہوں میں ایسے ہی شرماؤ گی تو تمہیں اپنی محبت اور شدتوں سے بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ شاید تمہارے دماغ کا خناس نکل جائے، تمہیں احساس ہو جائے کہ یہ مسٹر خانزادہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ زران کا لہجہ گھبگیر ہوا۔ ابرش اس کی تپتی جھلستی اس کی سانسوں کی گرمائش سے سب سپاٹے ہوئے ایک پیچھے کرنا چاہا تو زران اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کبھی میری ضد میں خود کو گرانا مت ابرش۔ تمہاری ذات کا غرور صرف تمہاری ذات ہے، تمہاری عزت ہے۔ زران نے کہتے ہوئے بیڈ سے شال اٹھا کر اس کی ارد گرد لپیٹی۔ ابرش نے زران کی شال اپنے ارد گرد دیکھ کر اسے ایک نظر بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس کی حصار میں بری طرح مچل اٹھی۔ یہی بے بسی تو اس کی حصار اس کی باتوں میں محسوس کرتی تھی۔ تم میری ضد میں اس کمرے میں بغیر دوپٹے کے آ سکتی ہو، مگر میری محبت تمہیں اس کمرے سے باہر ایسے نہیں جانے دے سکتی۔ میرا غصہ، میرا جنون، میری ضد بھی تمہارے لیے ہمیشہ عزت شامل ہوگی،
کیونکہ میں دل سے تمہیں اپنی عزت مان چکا ہوں، اس لیے اب تم پر اٹھتی کسی کی نظر مجھے گوارا نہیں، کیونکہ تم زران خان زادہ کی ہو چکی ہو۔ زران نے نرمی سے ابریش کی تھوڑی تھامتے بہت نرم لہجے میں کہا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ابریش فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئی نہیں تھی، بلکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ وہ اس وقت بلو شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ گرم شال اچھی طرح خود پر لپیٹے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہاں حویلی میں سب جلدی اٹھ جاتے تھے، ابھی خواتین اپنے کمروں میں ہی تھی۔ ابریش کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سمیع اللہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں آگے ہوں گے۔ وہ سب کے اٹھنے سے پہلے سمیع اللہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ابریش سمیع اللہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی تو سمیع اللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود صوفے پر زران خانزادہ کو بیٹھا دیکھ کر ابریش کا رنگ فک ہو گیا۔ زران ابریش کو سمیع اللہ کے کمرے میں دیکھ کر سرد نگاہوں سے گھور کے رہ گیا۔ اسی ابریش کا سمیع اللہ کے کمرے میں آنا کافی کھٹک گیا تھا، بلکہ وہ کافی مضطرب بے چین ہو گیا۔ وہ خود کو اضطراب پر قابو پاتے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ابریش نے لب کاٹتے ہوئے اپنی شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹا۔ اسے ذرا بھی خبر ہوتی کہ زران کی در موجودگی تو وہ یقیناً کبھی سمیع اللہ کے کمرے کا رخ نہ کرتی۔ السلام علیکم داجی، ابریش نے زران کی سرد نظروں سے خائف ہوتے خشک حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ سمیع اللہ خان نے بیڈ سے اٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں داجی، ابریش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو بچے، داجی نے مسکراتے ہوئے ابریش کو زران کے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ ابریش کچھ لمحے لب کاٹتے کھڑی رہی، پھر آہستگی سے چلتے زران سے کافی فاصلے پر صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ زران نے وائٹ شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ وہ سنجیدہ سا صوفے پر بیٹھا گنی اپنی ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ابریش کا اتنی صبح سمیع اللہ کے کمرے میں آنا کافی پریشان کر چکا۔ اس کی انگ انگ میں اب بے چینی اضطراب جھلک رہا تھا، جسے سمیع اللہ کی نگاہیں محسوس کر چکی تھی۔ وہ ویسے بھی کچھ پریشان تھا۔ وہ سمیع اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا تھا، مگر ان کے کمرے میں بیٹھا بھی وہاں نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے سے واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا یہ لڑکی وہی بکواس کرنے آئی تھی جو رات مجھ سے کی؟ زران نے ابریش پر سرد نظر ڈالتے ہوئے پہلو بدلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زائم کا نام لے کر خود کو ڈی گریڈ کرے، سب کی نظروں میں رسوا ہو۔ ابریش کا ہر لفظ اب اس کی عزت سے تو جڑا تھا، کیونکہ اب اس سب کی نظروں میں اس کی تو عزت تھی۔ ابریش زران کی سرد نظر میں کچھ حد تک سرخ آمیزش بھی شامل تھی، محسوس کرتے اندر تک لرز گئی۔ ابریش بچے، صبح صبح کیوں اٹھ گیا؟ رات تھکا ہوا آیا تھا، آرام کرتا، یا اتنی صبح تم ہم سے ملنے آیا؟ داجی نے ابریش کو دیکھتے بہت نرمی سے پوچھا۔ ابریش سمیع اللہ کی بات پر فک مسکرا گئی۔ داجی، ابریش آپ سے ملنے آئی ہے، رات ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے صبح اتنی ملنے چلی آ گئی، زران نے کہتے ابریش کو گھورتے صوفے سے ٹیک لگائی۔ داجی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابریش نے گہرے سانس لیتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وہ خود پر مسلسل زران کی سرد نظریں محسوس کر رہی تھی، مگر جو بھی تھا اسے سمیع اللہ سے بات کرنی تھی۔ دوپہر میں اس کا نکاح تھا، سب اٹھ جاتے تو سمیع اللہ سے بات کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا۔ ابریش، داجی کو آرام کرنا چاہیے، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے وہ ہمارے نکاح کے بعد کر لینا۔ زران نے دانت پیستے ہوئے ابریش کو سخت نظروں سے تنبیہ کی۔ کیا ہو گیا ہے زران؟ ابریش، اگر کچھ کہنا چاہتی ہے تو اسے کہنے دو۔ ہمارا آرام کا کیا، ساری رات آرام ہی تو کیا ہے۔ سمیع اللہ نے مسکراتے ہوئے زران کی بات کاٹی۔ وہ زران کا ابریش کو گھورنا محسوس کر چکے تھے۔ بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ ابریش کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابریش، خبردار، تم نے کوئی فضول بات داجی سے کی، میں قسم کھاتا ہوں میں داجی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، بہت بری طرح پیش آؤں گا تم سے۔ زران ابریش کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں غرایا۔ اپنے حق کے لیے بولنا آپ کے لیے فضول بات ہوگی، میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتی، ابریش نے جواباً آہستگی سے کہتے ہوئے زران کو دیکھا۔ زران ابریش کی بات اسے سرد نظروں سے دیکھنے لگا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو کاٹ دار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سمیع اللہ خان نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زران صوفے پر سیدھا ہوتے سمیع اللہ کی طرح متوجہ ہوا۔ زران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے اب زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت حد تک سنجیدہ تھے۔ وہ سمیع اللہ کا لحاظ کیے خاموش ہو گیا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابریش کو اس کمرے سے نکال دے۔ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے ابریش کو دیکھا، جو لب کاٹتے ہوئے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ سمیع اللہ بہت زیادہ نیک انسان تھے۔ ان دونوں کے بیچ سرد محرک کو وہ بھانپ کے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ ابریش سے نکاح کرنا صرف زران کا فیصلہ نہیں بلکہ ابریش کا بھی ہے، مگر دونوں کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابریش، کہو تمہیں جو بھی کہنا ہے، بلا تکلف اپنے داجی سے تم کہہ سکتی ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمیع اللہ نے باروب آواز میں کہا۔ لیکن داجی، سراہنا چاہتے ہوئے بھی بول پڑا۔ وہ ابریش کو بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ ابریش کے لبوں سے نکلے لفظ نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف سے دوچار کر جاتے۔
زاران تم نے جو بھی کہنا ہے ابرش کی بات مکمل ہونے کے بعد کہنا، اب تم ابرش کی بات کے درمیان نہیں بولو گے۔ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے زاران کی بات کاٹی۔ داجی جی داجی، زاران نے سمیع اللہ کو دیکھتے آہستگی سے کہا مگر ابرش کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وارن کیا۔ ابرش اس کی سرد نگاہوں سے نظریں چراتی سمیع اللہ کی طرف متوجہ۔ زاران، سمیع اللہ نے سرد آواز میں زاران کو تنبیہ کیا۔ زاران کو خود پر ضبط قابو پانا مشکل ہو گیا، اسی لیے وہ اپنی مٹھیاں بیچتے سختی سے دبوچے خاموشی سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ زاران کے کمرے کے جانے کے بعد ابرش کی جان میں جان آئی۔ زاران کی موجودگی میں سمیع اللہ سے بات کرنا بہت مشکل تھا۔ کہو بیٹا، سمیع اللہ نے نرمی سے پکارا ابرش کو۔ داجی میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ابرش کی بات پر سمیع اللہ بیڈ سے سیدھے کھڑے ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سمیع اللہ پریشانی کی آواز میں گونجے۔ داجی میرا مطلب ہے یہ سب اتنی جلدی ہو رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتی۔ ابرش نے آہستگی سے کہا، بچی ہم جانتا ہے تمہارا زندگی ہے، تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، مگر ماں باپ کا فیصلہ اولاد کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہم پر یقین رکھو، یہ فیصلہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ہمارا زاران بہت اچھا ہے، سب سے بڑی بات وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ زاران نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم اس کا کان کھینچتا ہے۔ سمیع اللہ نے بہت نرمی سے ابرش کو دیکھتے ہوئے کہا، داجی آپ لوگ بڑے ہیں، میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ابھی کے لیے یہ نکاح روک دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں آپ میری اور زاران کی منگنی کر دیں۔ میں فی الحال یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں امید کرتی ہوں داجی آپ میری بات سمجھیں گے۔ ابرش نے رسانیت سے اپنی بات سمیع اللہ کے سامنے رکھ دی۔